معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قدرت کی اس فانی دنیا میں کئی ایسے عجائبات پائے جاتے ہیں جنہیں آج کی ماڈرن سائنس بھی بیان نہ کر سکی۔ اکثر اوقات ایسے مقامات یا پھر قدیمی اشیاء دریافت کر لی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں قدرت نے انسان پر کئی راز افشاں کیے ہیں جن سے شاید ماڈرن انسان نا آشنا تھا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو قدرت کے ایسے عجائبات دکھائیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ سائنسدانوں کی حالیہ تحقیق کے دوران قدرت کے جو عجائبات منظر عام پر آئے، ان کی تفصیل جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے اس حیران کن موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک درخت کے عین اوپر دوسرا درخت اگا ہوا دیکھا ہے؟ یا کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر ایک اور درخت بھی اگ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اٹلی کے شہر کافورسو میں ایسا ہی ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک درخت پر اگا دوسرا درخت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اس درخت کو دور سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ہی درخت معلوم ہوگا، لیکن قریب جا کر دیکھنے پر آپ جان سکیں گے کہ یہ ایک درخت نہیں بلکہ ایک درخت کے اوپر دوسرا درخت اگا ہوا ہے، جو دیکھنے میں انتہائی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ نیچے والا درخت ملبری کا ہے جبکہ اوپر والا درخت چیری کا ہے، جس کی جڑیں نیچے موجود ملبری کے درخت کے تنے میں پیوست ہو چکی ہیں۔ اس عمل کو سائنسی زبان میں ہائیڈروپلیکس کہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا عجیب و غریب تحفہ ہے۔ اس سے قبل کئی سائنسدانوں نے ایک درخت کے اندر دوسرا درخت اگانے کی بہت کوششیں کی لیکن ناکام رہے، کیونکہ اگر ایسا ممکن بھی ہو جائے تو ایک ہی درخت زندہ رہ پاتا ہے۔ اٹلی میں اگنے والے اس عجیب و غریب درخت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ چیری کا موسم آتے ہی اوپر والا درخت پھلوں سے بھر جاتا ہے، جبکہ ملبری کے موسم کی آمد کے ساتھ ہی نیچے والے درخت پر جوبن آ جاتا ہے۔ اس خوبصورت قدرتی نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے دور دور سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس درخت کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف باڑ لگا دی گئی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا درخت ہے جس پر چڑھنا قانونی طور پر جرم ہے۔ دوسری جانب سائنسدان آج بھی یہ پتہ لگانے میں مصروف ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکا۔ ناظرین گرامی، آسٹریا نامی ملک کیسے وجود میں آیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے کئی جوابات پائے جاتے ہیں اور اس موضوع پر آج بھی بحث و مباحثے جاری ہیں۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ آسٹریا رومن امپائر کے دوران وجود میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 351 صدی عیسوی سے 361 صدی عیسوی کے دوران آسٹریا کا وجود عمل میں آیا۔ اس دوران رومن امپائر نے بہت سے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اسی دوران رومنز کی جانب سے کیرنٹم نام کا ایک شہر بھی بنایا گیا جہاں 50,000 لوگ رہا کرتے تھے۔ اس پورے شہر کو صفحہ ہستی سے غائب ہوئے اب کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کا نشان آج بھی موجود ہے، جسے پچھلے کئی سالوں سے ایک کھنڈر ہی مانا جا رہا تھا۔ لیکن حال ہی میں محققین کو اس کھنڈر کے بارے میں حیران کن معلومات حاصل ہوئیں۔ اس کھنڈر کو آسٹریا میں ہائی ڈینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں اور محققین کا ماننا ہے کہ کھنڈرات کی صورت میں موجود یہ شہر اگر رومن امپائر کے دوران بنایا گیا ہے تو اس کھنڈر میں ضرور رومن خداؤں کی نشانی موجود ہوگی۔ اس تحقیق میں مصروف محققین نے اس کھنڈر کے ارد گرد کھدائی کی، جس پر انہیں یہاں سے قدیم چینی تہذیب کے چند نمونے ملے ہیں۔ اس عجیب و غریب دریافت نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر چینی تہذیب کتنی پرانی ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی دنیا کے مختلف حصوں میں چینی تہذیب کے قدیم آثار دریافت ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اب رخ کرتے ہیں کینیا نامی افریقی ملک کا، جہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال قبل کینیا میں انٹینو وینٹ نامی ایک جزیرہ موجود تھا، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جو انسان اس جزیرے میں داخل ہوتا وہ زندہ لوٹ کر نہ آتا۔ تاہم اس جزیرے کا حقیقی وجود ہے یا نہیں، اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، مگر کینیا میں نورا ڈون نامی ایک جزیرہ ضرور پایا جاتا ہے، جس کے متعلق بھی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ 1935 میں ویوین فش نامی ایک شخص نے کینیا سے ہی تعلق رکھنے والے 2 افراد کے ساتھ اس جزیرے پر جانے کی کوشش کی۔ اس جزیرے پر جانے سے پہلے ان تینوں افراد کو بتایا گیا کہ اس جزیرے پر جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، اور اگر وہ یہاں گئے تو وہ کبھی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ تینوں اس جزیرے پر جانے کے بعد کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں اس جزیرے سے متعلق ڈر بڑھ گیا۔ دنیا کے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جزیرے پر دنیا کی کوئی دوسری مخلوق رہتی ہے جو یہاں آنے والے ہر انسان کو مار دیتی ہے۔ کینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار اس جزیرے پر آسمانی بجلی کو گرتے دیکھا ہے۔
ये आसमानी बिजली हमेशा इसी जजीरे पर ही क्यों गिरती है? इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए कुछ हवाई जहाज़ों ने इस जजीरे के ऊपर से गुजरते हुए इस जजीरे की तस्वीर ली तो मालूम हुआ कि इस जजीरे के अंदर कुछ कदीम और पुरानी झोंपड़ियां मौजूद हैं और इन झोंपड़ियों के इर्द गिर्द इंसानी लाशें हड्डियों की सूरत में पड़ी हुई हैं, जिसके बाद दुनिया का कोई इंसान भी इस जजीरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या आप इस खूनखार जजीरे के अंदर जाने का सोच सकते हैं या फिर जाना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, अब आपको मुल्क शाम लिए चलते हैं। आप कभी शाम जाएं तो यहाँ आपको बहुत से पुराने मंदिर देखने को मिलेंगे जिनकी कहानियाँ सच में हैरान कर देने वाली हैं। इन्हीं कदीम मंदिरों में से है एक इंडारा मंदिर, जिसकी कहानी भी बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ आपको 7 से 8 फीट बड़े इंसानी पाँव के निशानात मिलेंगे। जब से ये मंदिर बना है ये निशान तब से ही इस मंदिर में मौजूद हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस मंदिर को 3300 साल पहले तामीर किया गया था, लेकिन आज तक कोई भी इन निशानात के बारे में नहीं जान सका। मुहक्किकीन मानते हैं कि जिसने ये मंदिर बनाया पाँव के निशानात भी उसी शख्स के हैं। यहाँ के मकामी लोग भी इसी बात को मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया उनकी जिसामत बहुत बड़ी होगी और उन्होंने अपने पाँव के निशानात छोड़े हैं। बदकिस्मती से मंदिर आज बुरी हालत में मौजूद है क्योंकि 2018 में शाम में होने वाली खाना जंगी ने इस मंदिर को बुरी तरह मुतासिर किया, लेकिन कदमों के अजीबोगरीब निशानात आज भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, शाम से अब आपको मिस्र की जानिब लिए चलते हैं, जहाँ के अहराम मिस्र सयाहों को अपनी तरफ खींचते दिखाई देते हैं। इन सभी पिरामिड्स में से सबसे ज्यादा मशहूर पिरामिड ऑफ गिज़ा है। हैरान कुन तौर पर इसी पिरामिड की वजह से मिस्र पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि इस पिरामिड से 20 मिनट की मुसाफत पर अबू अल गराइब नामी एक बस्ती कायम है। आप शायद यकीन ना करें कि एक वक्त में यहाँ एक पूरा शहर आबाद हुआ करता था। इसी शहर में एक मंदिर था जिसे 2400 साल पहले बनाया गया। तहकीक से यह भी पता चला है कि इसी बस्ती में इसी तर्ज के 600 मंदिर बनाए गए, लेकिन आज सिर्फ 200 मंदिरों की ही बाकियात मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। कोई भी नहीं जानता कि बाकी 400 मंदिर कहाँ गायब हो गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पाए गए 2 पत्थरों से मालूम हुआ कि इस मंदिर की तामीर के दौरान ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया गया था। आज से कई हजार साल पहले ड्रिल मशीन मौजूद थी या नहीं, इस बारे में कुछ कहना आसान नहीं। इसके अलावा इन 2 मंदिरों में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें अभी अभी पॉलिश किया गया हो। यही नहीं, यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी देखे गए जो किसी इंजन के गियर से मिलते हैं। इन बातों ने साइंसदानों को आज भी हैरत में मुब्तला कर रखा है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।